السلام علیکم ناظرین، آج کی قسط میں ہم آپ کو حساب فیل کا واقعہ اور ولادت باسعادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے۔ جس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی سال اندازہ 570 عیسوی میں ابرہہ اشرم یمن نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی غرض سے مکہ معظمہ پر چڑھائی کر دی، جس کا واقعہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ سلاطین حمر کے بعد اہل حبشہ یمن کو فتح کر کے وہاں کے حکمران بن گئے تھے۔ جب یہ ملک ابرہہ بن سبا اشرم کے زیر نگین آیا تو اس نے یمن دارالسلطنت شہر صنعا میں مقام خمدان کے قریب ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا۔ اس زمانے میں اس طرح کی کوئی عظیم الشان عمارت نہ تھی۔ اس کی تعمیر سنگ مرمر سے ہوئی تھی اور اس میں جو لکڑی استعمال ہوئی تھی اس میں سونے سے پچی کاری کی گئی۔ اس کی تعمیر سے اس کا منشا یہ تھا کہ عربوں کو حج کرنے کے لیے کعبہ کے بجائے اس کنیسہ کی طرف متوجہ کر کے خانہ کعبہ کی مذہبی حیثیت کو ختم کر دیا جائے۔ جب اس نے عربوں میں یہ تحریک چلائی تو نساء کا ایک شخص طیش میں آ گیا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو فکیم بن عدی بن عامر بن ثعلبہ بن حارث بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن وزر سے تھا۔ نساء وہ لوگ کہلاتے تھے جو زمانہ جاہلیت میں عرب کے مہینوں کو رد بدل کیا کرتے تھے اور اسی طرح حرام مہینوں کو حلال مہینوں میں اور حلال مہینوں کو حرام مہینوں میں رد بدل کرتے رہتے تھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: مہینوں کو مقدم مؤخر کرنا یقیناً شدت کفر کی دلیل ہے، جس کے ذریعے کفار کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایک سال ایک مہینے کو حلال اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام قرار دے دیتے ہیں تاکہ اللہ کے مقرر کردہ حرام مہینوں کی گنتی پوری کر لیں، اسی طرح وہ حرام مہینوں کو حلال قرار دے سکیں۔ وہ پہلا شخص جس نے عربوں میں مہینوں کے تغیر و تبدل کو رواج دیا اور حلال مہینوں کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا وہ کلمس تھا۔ اسی کا نام حذیفہ بن عبداللہ بن فغین تھا جس نے محرم کو حرام مہینوں کا پہلا مہینہ شمار کیا۔ روایت ہے کہ کنانی نے کلیس کنیسہ پہنچ کر شب کو اس کے اندر غلاظت پلا دی اور وہاں سے روانہ ہو کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر پہنچی تو اسے بے حد غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ بیت اللہ کو پہنچ کر اسے ضرور منہدم کر دے گا۔ اسی سال کو ہاتھی کے سال سے مرسوم کیا جاتا ہے۔ وہ راستے میں مقابلہ کرنے والے عربوں کو شکست دیتا ہوا جب طائف پہنچا تو اس نے اسود بن مقصود نامی ایک حبشی کو مکہ روانہ کیا جو اہل مکہ کے مویشیوں کو ہانک لایا۔ انہی میں عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹوں بھی شامل تھے۔ اس نے یہ سب مویشی ابرہہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ابرہہ نے حناطہ امیری کو مکہ بھیجا کہ وہ اس شہر کے سردار کا پتہ لگائے۔ چنانچہ اس نے جا کر معلوم کیا تو لوگوں نے عبد المطلب کا نام بتایا۔ اس قاصد نے آپ سے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے فرمایا ہے کہ میں آپ لوگوں سے جنگ کرنے نہیں آیا بلکہ میں صرف بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہم بھی اس سے جنگ نہیں چاہتے، نہ ہم میں جنگ کی طاقت ہے۔ یہ اللہ اور اس کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے۔ اگر خدا اپنے گھر کے انہدام سے بادشاہ کو نہیں روکتا تو وہ اسی کا گھر اور حرم ہے، اسے اس کا اختیار ہے، اور اگر وہ اپنے گھر اور بادشاہ کے درمیان آڑے آتا ہے تو وہ اس پر قادر ہے۔ خدا کی قسم ہم میں اس کے دفاع کی طاقت نہیں ہے۔ پھر عبد المطلب خود ابرہہ کے قاصد کے ہمراہ اس کے پاس پہنچے۔ جب عبد المطلب کے لیے حضوری میں پیش کی اجازت طلب کی گئی تو عرض کیا کہ قریشی کے سردار حاضر ہیں۔ چنانچہ انہیں اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ ابرہہ نے آپ کو دیکھ کر آپ کی تعظیم کی اور آپ کو نیچے بیٹھانا پسند نہ کیا، ساتھ ہی یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ حبشہ کے لوگ انہیں شاہی تخت پر بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں۔ یہ سوچ کر ابرہہ خود تخت سے اتر کر فرش پر بیٹھ گیا اور آپ کو اپنے برابر بٹھا لیا۔ پھر آپ سے کہا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کیجیے۔ آپ نے شاہ سے اپنے پکڑے ہوئے اونٹوں کی رہائی کے متعلق کہا۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، میں نے جب آپ کو دیکھا تھا تو آپ مجھے بھلے معلوم ہوئے تھے، لیکن آپ کی بات سن کر میری طبیعت میں آپ سے بیزاری اور تنفر پیدا ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ مجھے اپنے 100 اونٹوں کے متعلق تو کہہ رہے ہیں جو میں نے پکڑ لیے ہیں، لیکن آپ نے اس گھر کا ذکر تو نہیں کیا جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کا دینی مرکز چلا آ رہا ہے، اور میں اسے ہی منہدم کرنے آیا ہوں۔ اس کی نسبت آپ کچھ گفتگو نہیں کرتے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، باقی اس گھر کا جو مالک ہے وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ پس ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو یہ سب سرگزشت سنا دی اور انہیں مکہ چھوڑ کر باہر نکل جانے اور پہاڑوں اور دروں میں جا کر چھپ جانے کا حکم دیا، کیونکہ ابرہہ کے لشکر کے شدید حملے کا خطرہ تھا جنہیں قریش پر عددی برتری حاصل تھی۔ پھر عبد المطلب کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی کھڑی ہو گئی۔ یہ سب خدا سے ابرہہ اور اس کے لشکر کے مقابلے میں قریش کی فتح و نصرت کی دعا مانگنے لگے۔ چنانچہ حلقہ پکڑے ہوئے عبد المطلب یہ کہتے جاتے تھے، اے خدا، یہ بندہ ناچیز اپنے قافلے کی حفاظت کر رہا ہے، اب تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما لے۔ ایسے نہ ہو کہ کل کو نصارہ کی صلیب خانہ کعبہ پر بلند ہو جائے اور ان کی قوت تیری قوت پر غالب آ جائے، اور اگر تو نے انہیں ہمارے قبلے کی بربادی کی چھوٹ دے دی تو پھر تجھے اختیار ہے کہ تو جو چاہے کرے۔ جب ابرہہ نے مکہ میں داخل ہونے کی تیاری کی اور مکہ کے انہدام کے عزم کے ساتھ اپنے سب سے بڑے ہاتھی محمول کو اس مقصد کے لیے تیار کر لیا تو خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس کے فوجی اس ہاتھی کو جب مکہ کی طرف چلانا چاہتے تو وہ بیٹھ جاتا اور بالکل حرکت نہ کرتا،
اور جب اسے کسی دوسری طرف چلاتے تو وہ کھڑا ہو کر تیز تیز چلتا۔ اس معرکے میں ابرہہ کے ہاتھی 13 تھے۔ یہ فوجی اسی کشمکش میں تھے کہ یکایک حق تعالیٰ نے ان پر سمندر کی طرف سے ابابیل پرندے کے غول بھیجے، جن میں ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، ایک ان کی چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں تھی۔ یہ کنکریاں چنے اور مسور کی دال کے برابر تھی۔ ان پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکیں۔ حال یہ ہوا کہ جس کے لگ جاتی وہی ہلاک ہو جاتا۔ صرف چند آدمی بچے رہے جن کی کنکریاں نہیں لگی۔ پھر خدا نے سیلاب بھیجا جن نے ان نشوں کو سمندر میں بہا دیا جو اس عذاب سے بچے رہے۔ وہ ابرہہ سمیت تیزی سے راستہ طے کرتے ہوئے یمن کی طرف بھاگ گئے۔ راہ میں ابرہہ کے جسم کے اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے، حتیٰ کہ جب وہ صنعا تک پہنچا تو اس چڑیا کے بچے کی طرح لنجا رہ گیا۔ پھر اس کا سینہ شق ہو گیا اور دل کی حرکت بند ہو گئی جس سے وہ مر گیا۔ اس سال سرزمین میں پہلی مرتبہ خسرہ اور چیچک کی بیماری دیکھی گئی۔ ابرہہ کی وفات پر اس کا فرزند یکسوم 571 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر مورخین عرب نے لکھا ہے کہ اگر ابرہہ قریش پر غالب آ جاتا اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو عیسائی مذہب مکہ معظمہ میں داخل ہو جاتا اور عرب اس کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیے جاتے، اس لیے کہ یمن حبشی عیسائی شاہیوں کے تحت آ گیا تھا اور یمن کے اکثر باشندوں کو خواہ وہ بت پرست تھے یہودی عیسائی مذہب قبول کرنے پر پہلے ہی مجبور کیا جا چکا تھا۔ قریش کثیب انقلاب کی عظمت و مرتبہ کی بنا پر ان کی وفات کے دن سے سالوں کی تاریخ کا تعین کیا کرتے تھے، مگر اس سے زیادہ اہم واقعہ فعل کے بعد اس دن سے سالوں کی تاریخ مرتب کرنے لگا۔ قرآن کریم میں بھی درجہ ذیل صورت میں فیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے انہدام کعبہ کے داؤ کو سر تاثر الٹا کر نہ رکھ دیا اور ان پر ابابیل پرندوں کے گول مسلط نہ کر دیے جو ان پر کنکریوں کی پتھریاں پھینکتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ اس صورت میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو مطلع فرمایا ہے کہ ہاتھی والوں یعنی خانہ کعبہ کے انہدام کے غرض سے حملہ آور فوج کا کیسا ہولناک حشر ہوا، اور صرف ان پرندوں کے ان پر کنکریاں پھینکتے ہی جنہیں حق تعالیٰ نے ان پر مسلط فرما دیا تھا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ سجیل کے معنی ہے خشک یا پتھر ملی مٹی۔ قرآن کریم میں سورہ حجر میں بھی یہ سجیل کا لفظ آیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے ان پر یعنی قوم لوط پر پتھر میلی کنکریاں برسائیں۔ سورہ ہود میں بھی ارشاد ہوتا ہے: ہم نے اس قوم پر سخت پتھریلی کنکریاں برسائیں۔ اور جس نے سجیل کے معنی مکروب کی کیے ہیں وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ لغت میں اس کے یہ معنی نہیں ملتے۔ الحاصل ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے حملہ آور فوج کو یکایک تباہ و برباد کر ڈالا اور وہ بین المرام شکستہ خوردہ ہو کر بھاگے۔ ان کنکریوں نے انہیں مویشیوں کے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا۔ حال یہ تھا کہ کنکریاں لگتے ہی ان کے جسم کا گوشت کٹ کٹ کر گر جاتا تھا۔ اگر کوئی شبہ کرے کہ یہ کیوں کر تصور میں آ سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اتنی بڑی فوج کو دھنک کے رکھ دیا، کہ یہ حق تعالیٰ کی قدرت واسعہ کا ایک ادنا سا نمونہ تھا۔ اس خدائے برتر کو اس پر بھی قدرت حاصل تھی کہ وہ انہیں یوں ہی بغیر پرندوں کے تسلط کر شکست دے کر لوٹا دیتا، لیکن اس مصنب الاسباب نے حقیر چیز کو ان کی ہلاکت کا سبب بنا دیا۔ بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے شاہ حبشہ کو شکست فاش دے کر بیت اللہ کو منہدم ہونے سے بچا لیا اور یہی بات کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ ولادت باسعادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات تاریخ 12 ربیع الاول مطابق 20 اگست 570 عیسوی بروز دوشنبہ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اہل مکہ کا معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ آج تک آپ کی ولادت کے وقت آپ کے مقام ولادت کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا، جس خسرو نوشیروان خسرو بن قباد بن فروز کی حکومت پر 40 سال گزر چکے تھے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں مقام سوق اللیل کے اس مکان میں ہوئی تھی جو حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن ثقفی کا مکان کہلاتا تھا۔ آپ کی ولادت والا حجرہ اس گھر کا جزو بن گیا تھا، جسے بعد میں مدت کے بعد خلیفہ ہادی الرشید کی والدہ خضران نے مکان سے علیحدہ کر کے مسجد میں تبدیل کر دیا، جس میں نماز پڑھی جانے لگی۔ اس سے قبل یہ مکان عقیل بن ابی طالب کی مرکز تھا۔ آپ کی ولادت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا کے ہاتھوں ہوئی۔ بوقت ولادت آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھی اور ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے زمانۂ حمل میں دوسری حاملہ عورتوں کی طرح کسی قسم کی گرانی محسوس نہ کی، نہ ایام حمل میں کسی خاص چیز کے کھانے کی خواہش پائی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی ولادت کی خبر آپ کے دادا کو بھیجی، جو اس رات طواف بیت اللہ میں مشغول تھے۔ وہ یہ خبر سنتے ہی آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ انہوں نے عرض کیا: اے ابو الحارث، آپ کے گھر میں یہ عجیب و غریب بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب گھبرا گئے اور بولے: کیا وہ صحیح سالم پیدا نہیں ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں، اس کے اعضاء تو مکمل ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس بچے نے پیدا ہوتے ہی پہلے سجدہ کیا
پھر اپنے سر اور 2 انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے دادا کو دیا، جنہوں نے پہلے تو آپ کو خوب جی بھر کر دیکھا، پھر آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئے، جہاں حق تعالیٰ سے آپ کے لیے فتنہ و شر سے خدا کے پناہ مانگی اور آپ کے حق میں دعائے خیر کی، پھر آپ کو واپس لا کر آپ کے والدہ کے سپرد کر دیا۔ عبد المطلب نے ہی آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے ان کا یہ نام کیوں رکھا، جبکہ آپ کے ابا و اجداد میں کسی کا یہ نام نہ تھا؟ فرمایا، مجھے امید ہے کہ تمام اہل حبشہ زمین اس کے مدرسہ و منع کرتے رہیں گے۔ جس سال آپ کی والدہ محترمہ حاملہ ہوئی، وہ کامرانی اور خوشحالی کا سال تھا، اس لیے کہ اس سے قبل قریش بہت بڑی قحط سالی اور اسرت میں مبتلا تھی، مگر اس سال زمین عرب سر سبز و شاداب ہو گئی، وہاں کے درخت پھلوں سے لد گئے اور قریش خوشحال و فارغ البال ہو گئے۔ آپ کی ولادت کے وقت جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ کسریٰ شہنشاہ فارس کے محل میں یکایک زلزلہ آ گیا اور اس کے مہر کے 14 کنکرے ٹوٹ کر گر پڑے، جس سے اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ اس خاندان میں ظلم و استبداد کرنے والے صرف 14 بادشاہ باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ 10 بادشاہ تو یکایک دیگر 4 سال ہی میں ختم ہو گئے اور باقی 4 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہلاک ہو گئے۔ ایک واقعہ یہ ظاہر ہوا کہ فلسطین میں بیریہ تبریہ یکایک خشک ہو گیا، جس سے اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ وہاں کے باشندوں پر انتہائی مصائب و شدائد نازل ہوں گے۔ ایک واقعہ یہ ظاہر ہوا کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 1000 سال کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آگ نہ بجھی تھی۔ علامہ بیکی اور ابو نعیم صحافی نے اپنی کتب میں اور خواتین حواتف میں اور ابن ساکر نے اپنی تاریخ میں یہ روایت بیان کی ہے۔ ایک واقعہ یہ ظاہر ہوا کہ شہاب ثاقب کے ذریعے آسمان کے مزید حفاظت کر دی گئی اور شیطانوں کی گھاتیں ختم کر دی گئی، انہیں چوری چھپے آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا۔ اس موضوع پر شکراتیسی نے کیا خوب کہا ہے، آپ کی ولادت بسعادت کے نور سے سب عالم جگمگا اٹھے اور ہاتف غیبی کی طرف سے مشرق و مغرب میں آپ کی ولادت کی خوشخبری پھیل گئی۔ کسریٰ کے مہر کی بنیادیں زلزلہ سے ہلنے لگیں اور اس کے مہر کے کنکرے جھک گئے اور ٹوٹ کر گر پڑے۔ ملک فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، حالانکہ اس کی آگ 1000 سال سے نہ بجھی تھی، اور بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا۔ آپ کی تشریف آوری پر بت اوندے منہ زمین پر گر پڑے اور شہاب ثاقب کے ذریعے شیاطین کو مارا جانے لگا۔ بعض مورخین نے مذکورہ واقعات کے علاوہ اس وقت ایک بڑے زلزلے کا برپا ہونا بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ مورخ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت لوگوں کو شدید زلزلے کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے کسریٰ کے محل کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے وزیر یحییٰ بن خالد بن برقی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس عمارت کو منہدم نہ کرائیں جو ظہور اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بوصیری نے اپنے ہمزیدہ قصیدے میں لکھا ہے، زلزلے سے کسریٰ کے محل کی بنیادیں ہل گئیں، اگر وہ آپ کی نبوت کی علامت نہ ہوتا تو زلزلے سے اس کی بنیادیں نہ ہلتیں۔ فارس کا آتش کدہ اس کے آگ بجھ جانے کی وجہ سے اس کے پرستاروں کے لیے مصیبت اور غمزدہ بن گیا۔ فارس کے چشمے خشک ہو گئے اور ان کے چشموں کے پانیوں میں یہ آتش کدے بجھ گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت طیبہ کے 7ویں دن آپ کے دادا نے آپ کے عقیقے میں ایک دمبہ ذبح کیا، اور جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتی رہے۔